إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما عفل قال لا أحب العافلين. وقال الله عز وجل فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما عفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الظالمين. وقال الله عز وجل وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جائلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما، ربي زدني علما، ربي زدنی علما. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح. ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، بزرگی و پاکی و کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لائق و سزاوار ہے، جس نے ہم تمام کو اور ساری کائنات کو صرف 6 دنوں کے اندر پیدا فرمایا۔ اللہ رب العالمین کی تعریف جتنی بھی کہیں پھر بھی کم ہے۔ اس کی تعریف کا حق ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ادا نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر اس کی تعریف کو نوٹ کرنا چاہیں یا شمار کرنا چاہیں، سمندر کے پانی کے برابر بھی اگر انک ہو، وہ انک بھی ختم ہو جائے گا، لیکن اللہ رب العالمین کی تعریف کا حق ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ادا نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ تمام انبیاء علیہ السلام پر لاکھوں کروڑوں اربوں مرتبہ درود و سلام نازل ہو، خصوصاً میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ آمینہ کے لخت جگر عبداللہ کے بیٹے عبد المطلب کے پوتے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد۔ حضرات گرامی، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور میری آواز کو سننے والی پردہ نشین مائیں اور بہنیں، آج اس جمعہ مبارک میں جس موضوع کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، عنوان ہے توحید کا پیغام ابراہیمی علیہ السلام۔ حضرات گرامی، آج دنیا کے اندر انسان اندھی تقلید دنیا کے اندر سارے نظارے دیکھ رہا ہے، اللہ رب العالمین کی پہچان کے، معرفت کی ساری چیزیں اپنے آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود بھی آج انسان اندھی تقلید کرتے ہوئے اپنے باپ دادا کے دین پر،
اپنے باپ دادا کے رسم و رواج کو انسان آج اپنا رہا ہے۔ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام جوانی کی عمر کو پہنچتے ہیں، کیسے انہوں نے اپنے رب کو پہچانا۔ قرآن مجید کے اندر سورہ انعام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا نقشہ بہترین کھینچا ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 76 سے لے کر 79 تک 4 آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا نقشہ کھینچا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کو کیسے پہچانا، اپنے مالک حقیقی کو کیسے پہچانا جانیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام رات ہونے کے بعد دیکھتے ہیں فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ۔ پھر جب ان پر رات چھا گئی تو انہوں نے ایک ستارے کو دیکھا، ایک چمکتے ہوئے روشن ستارے کو دیکھا۔ دیکھنے کے بعد کہا کہ قال هذا ربی، یہ میرا رب ہو سکتا ہے، قال هذا ربی، یہ میرا رب ہو سکتا ہے۔ پھر جب وہ بھی غروب ہو گیا فلما افل قال لا احب الافلین، پھر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب غروب ہونے والا نہیں ہے، میرا رب غروب ہونے والا نہیں ہے۔ پھر جب چاند کو دیکھا، چاند چمکتا ہوا نظر آیا، چاند چمکتا ہوا روشن نظر آیا۔ چاند کو دیکھنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے کہا فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي، پھر جب چاند کو دیکھا چمکتا ہوا تو کہا قَالَ هَذَا رَبِّي، شاید یہ میرا رب ہو سکتا ہے، قَالَ هَذَا رَبِّي، شاید یہ میرا رب ہو سکتا ہے۔ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، پھر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہا اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دیا، اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دیتا تو میں ضرور گمراہ لوگوں میں ہو جاتا۔ پھر اس کے بعد جب سورج کو دیکھا تو ابراہیم علیہ السلام نے سورج چمکتا ہوا ایک دم روشنی کے ساتھ دیکھے تو کہا کہ شاید یہ میرا رب ہو سکتا ہے۔ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي، پھر جب سورج کو روشن دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہو سکتا ہے۔ قَالَ هَذَا رَبِّي اکبر، کیونکہ سب سے بڑا رب، سب سے بڑا نظر آ رہا ہے، چاند سے ستارے سے بہت بڑا نظر آ رہا ہے، شاید یہ میرا رب ہو سکتا ہے۔ پھر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہا اے میری قوم، قال یا قومی، اے میری قوم انی بریء مما تشرکون، جن چیزوں سے بیزار ہوں، اے میری قوم میں ان سب چیزوں سے بیزار ہوں جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہرا کر عبادت کرتے ہو۔ تو ابراہیم علیہ السلام ایک ایسے ماحول میں پیدا ہوئے جہاں بتوں کی پرستش کیا کرتے تھے، سورج کی، چاند کی، آگ کی، شجر و نجر کی، سانپوں کی، پتھروں کی، ہاتھوں سے تراشے ہوئی مورتیوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ ایسے ماحول میں ابراہیم علیہ السلام پیدا ہونے کے بعد ان سارے نظاروں کو دیکھنے کے بعد اپنی قوم سے کہا اے میرے قوم کے لوگوں، ایک اللہ پر ایمان لاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام ان ساری چیزوں کو مشاہدہ کرنے کے بعد اپنے رب کو پہچان لیے، اپنے حقیقی رب جو تنہا مالک ہے اس کو پہچان لیے۔ پہچانے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوانی کے عمر میں نبوت عطا کیا۔ نبوت عطا کرنے کے بعد سب سے پہلا کام ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو اپنے رب پر ایمان لانے کا درس دیتے ہوئے، پیغام دیتے ہوئے کہا قال بل ربكم السماوات والارض الذي فطرهن وانا ذلكم من الشاهدين، سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 56۔ کہا بلکہ تمہارا رب تو وہ رب ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، تمہارا رب تو وہ رب ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور میں اس بات پر گواہی دیتا ہوں۔ گواہ کون کہہ رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم سے مخاطب ہو کر کے کہہ رہے ہیں۔ آج ہم اندھی تقلید بن کر کے، اندھے ہو کر کے ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ ایاک نعبد بھی کہتے ہیں، وہ ایاک نستعین کے بجائے ہم کیا کر رہے ہیں؟ ایاک نعبد و دوسروں کا نستعین۔ آیت کو ہم بدل دیے، ہر نماز میں ہم یہ اپیل کرتے ہیں اللہ سے
ہر نماز میں اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا مانگتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ کہاں مانگ رہے ہیں؟ اللہ ہی کی عبادت تو کر رہے ہیں۔ وہ ایاک نستعین، دوسروں کی مدد مانگ رہے ہیں، تو کیسے ہوگا؟ تو ابراہیم علیہ السلام ابھی نبی نہیں بنے تھے، کیسے انہوں نے اپنے رب کو پہچانا؟ آج ضرورت ہے میرے بھائیوں ہمیں بھی اپنے رب کو پہچانیں۔ تو نبوت ملنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام جو سب سے پہلا پیغام قوم کو دیے وہ توحید کا ہی تھی، ایک اللہ پر ایمان لانے کا ہی دعوت دیے۔ پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے رسولوں پر ایمان لانے کا درس دیا، جس کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 124 میں اللہ نے کھینچا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء ہے، کیونکہ نبی ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک گیا ہے، اس لیے انہیں ابو الانبیاء یعنی انبیاء کے سردار، انبیاء کے باپ کا ٹائٹل انہیں دیا گیا ابراہیم علیہ السلام کو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ ہی ہے، جیسا کہ اللہ نے اس آیت میں فرمایا، اور جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے چند باتوں کے ساتھ آزمایا، انہوں نے ان آزمائشوں کو پورا کر دکھایا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں آپ کو سب لوگوں کے لیے امام بنانے والا ہوں۔ کس کو؟ ابراہیم علیہ السلام۔ میں آپ کو سب لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا میری اولاد سے بھی امام بنائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا میرا وعدہ ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ تو تیسرا پیغام ابراہیم علیہ السلام جو اپنی قوم کو دیتے ہیں، آسمانی کتب پر ایمان لانے کا درس دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا قرآن مجید کے اندر سورہ اعلیٰ سورہ نمبر 80 آیت نمبر 19 میں اللہ نے فرمایا، ہر جمعے کے اندر اس آیت پڑھا جاتا ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ۔ ہر جمعہ کے دن دوسری رکعت میں یا پہلی رکعت میں اس آیت کو پڑھا جاتا ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ۔ قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کے صحفوں کا تذکرہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ یہ تین چیزیں ہیں، یہ توحید پر ایمان لانے کی بنیادی ہے۔ یہ جو تین چیزیں میں نے ذکر کی، اللہ پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، آسمانی کتب پر ایمان لانا، اس کے بغیر ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ چوتھی چیز بتاتے ہیں فرشتوں پر ایمان لانے کا درس ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے ملتا ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس آسمان سے فرشتے آئے تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے بھنا ہوا ایک بچھڑا سامنے پیش کیا، تو انہوں نے کہا، فرشتوں نے کہا، سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت نمبر 76 میں اللہ نے اس کا نقشہ کھینچا ہے، یا ابراہیم اعرض عن ھذا انہ قد جاء امر ربک وانہم آتیہم عذاب غیر مردود۔ اے ابراہیم اسے رہنے دو، یہ جو بچھڑا تم بنا ہوا ہمارے سامنے پیش کیے ہیں اسے رہنے دو۔ بلا شبہ حق بات یہ ہے کہ تمہارے رب کا حکم آ چکا ہے، اور یقیناً ان لوگوں پر عذاب آنے والا ہے جو ہٹایا جانے والا نہیں۔ تو فرشتے عذاب کی بشارت دینے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تھے۔ اس کے بعد پانچویں چیز، ابراہیم علیہ السلام ہمیشہ اکثر و بیشتر یہی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے، آخرت کا۔ ہمیشہ اکثر و بیشتر جب بھی دعا کرتے تھے ابراہیم علیہ السلام اللہ سے آخرت کی دعا کرتے تھے۔ اس کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورہ صاد سورہ نمبر 38 آیت نمبر 45-46 میں اللہ نے اس کا نقشہ کھینچا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اکثر بیشتر آخرت کا یاد کیا کرتے تھے، آخرت کا یاد فرمایا کرتے تھے۔ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ
اولی الایدی والابصار انا خلصناہم بخالصۃ ذکر الدار۔ ہمارے بندو، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کو یاد کرو، جو ہاتھوں والے اور آنکھوں والے تھے، ہاتھوں اور آنکھوں والے تھے۔ ہم نے انہیں ایک خاص بات یعنی آخرت کی بات کے ساتھ مخصوص کر دیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی دعاؤں میں اکثر و بیشتر آخرت کی فکر کے تعلق سے اور اس کی نجات کا تذکرہ ہمیشہ ابراہیم علیہ السلام کیا کرتے تھے، اور اللہ سے یہ بھی دعا کرتے تھے۔ سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 41 میں اللہ نے اس کا نقشہ کھینچا ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے ہمارے رب، مجھے، میرے والدین اور تمام مومنوں کو اس دن معاف فرما جس دن حساب و کتاب ہوگا۔ اس کی دعا ہمیشہ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے کیا کرتے تھے۔ اختیارات اور تصرفات کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ آج ہم کس کو تصرف کر رہے ہیں؟ اختیارات و تصرفات کا مالک آج ہم کس کو تصرفات کر رہے ہیں؟ ذرا سی پریشانی آ جائے، ذرا سی کوئی بیماری آ جائے، ذرا سی کوئی تکلیف آ جائے تو کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو بہتان باندھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے ہی ایسا کرنا تھا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ہی یہ تکلیف دینا تھا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ہی یہ پریشانی بھیجنا تھا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ہی یہ بیماری لا کر میرے اوپر ڈالنا تھا کیا؟ اس طریقے سے ہم اللہ تعالیٰ کو شکوہ شکایت کرتے ہیں۔ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کیا کیے دیکھیے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت مقدسہ سے ایک خوبصورت پہلو یہ بھی ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام باپ کی ہدایت کے لیے پوری کوشش کر چکے، باپ نے گھر سے نکالنے پر مجبور کر دیا تھا، تو ابراہیم علیہ السلام باپ کے لیے بخشش کی دعا کی۔ کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے بخشش کی، مغفرت کی دعا کا وعدہ فرمایا، مگر جب اس کی اجازت نہ ملی تو فرمایا وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ۔ سورہ ممتحنہ سورہ نمبر 60 آیت نمبر 4 میں اللہ نے فرمایا، اور میرے پاس کوئی اختیار اور ملکیت نہیں کہ میں ہر صورت آپ کو بخشوا کر جنت میں لے جاؤں۔ ایک نبی کو ہی اپنے باپ کے تعلق سے سفارش کا موقع نہیں مل رہا ہے، بخشش کا موقع نہیں مل رہا ہے۔ آج ہم اللہ کا دربار چھوڑ کر کے کسی اور کے دربار میں جا کر اپنے سر کو ٹیک رہے ہیں، اپنے ماتھے کو ان کے سامنے جھکا رہے ہیں اور ان سے فریاد کر رہے ہیں، ان سے مرادیں مانگ رہے ہیں، ان سے اپیل مانگ رہے ہیں، ان سے اپنی ساری مشکل کشا ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ وہ کیسے دور کریں گے؟ ایک پیغمبر ہونے کے ناطے جنہوں نے اپنے باپ کے تعلق سے اللہ سے ریکویسٹ کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے تعلق سے، اے نبی آپ کی دعا مشرک کے حق میں قبول نہیں کی جائے گی۔ اے ابراہیم علیہ السلام آپ کی دعا آپ کے مشرک باپ کے حق میں دعا قبول نہیں کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر، واضح طور پر فوراً وحی کے ذریعے آیت نازل کر کے ابراہیم علیہ السلام کو پیغام دیا۔ تو اب بتائیے دنیا کے اندر کتنے ایسے لوگ ہیں جو شرک کر رہے ہیں، حق بات معلوم ہونے کے باوجود بھی اسی پر ملوث ہیں، اسی میں ڈٹے ہوئے ہیں۔ کسی کا ایمان دھاگے پر ہے، کسی کا ایمان ڈوری پر ہے، کوئی کمر میں کالا دھاگا باندھا ہے، کوئی گلے میں تعویذ ڈالا ہے، کوئی کھانے پر کالا دھاگا باندھا ہے۔ کیا بھائی، کیا مانو حضرت اس کا پاور؟ تم نا سپر پاور ہے۔ کیا مانو حضرت اس کا سپر پاور طاقتور ہے۔ پریشانی آئی تھی، بیماری آئی تھی، رات میں خواب میں ڈر گیا تھا، صبح مولوی صاحب کے پاس گیا، دھاگا ڈالتے ہی پھٹ ایسا شفا ہوا، ایسا شفا ہوا، دوسرے دن سے میں ڈراش نہیں۔ ایسا عقیدہ میرے بھائی، کالا دھاگا، لال دھاگا، پیلا دھاگا، اجلا دھاگا، نہ جانے کتنے دھاگے ہیں، سب کمر میں باندھے ہیں، اور اختیارات اور تصرفات اور شفا کا مالک اسی کو سمجھتے ہیں۔ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے میرے بھائی، یہ سب کیا چیزیں ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ بال بھی ادھر کا ادھر بھی نہیں کر سکتے، ادھر کا ادھر بھی نہیں کر سکتے۔ اور اسی طریقے سے قسم بھی صرف اللہ کی کھانا ہے۔ آج ہم کس کی قسم کھاتے ہیں؟ بچوں کی قسم کھاتے ہیں،
نہ جانے کس کس کی قسم کھاتے ہیں، کاروبار کے اندر یا گھر کے اندر یا صندوق میں یا بیرمے میں یا الماری کے اندر کچھ پیسے امانت کے طور پر رکھے ہیں، اگر اس میں سے کچھ کم ہو جائے، بھول کر کے انسان اسی میں سے کچھ پیسے لے کر کے خرچ کیا ہوگا، آدمی بھول جاتا ہے، کیونکہ انسان کا نام ہی بھول جانا ہے، انسان کا نام ہی بھول جانا ہے، تو انسان بھول جاتا ہے، کچھ پیسے لے لیا، خرچ کر لیا، بعد میں گن رہا ہے پیسے کم ہی، بیوی سے پوچھا، بچوں سے پوچھا، اب بیوی قسم کھا رہے، اللہ کی قسم جی، بچوں کی قسم جی، رزق کی قسم جی، میں نہیں لی۔ مائیں بہنیں اس بات پر ذرا غور کیجیے، قسم صرف کھانا ہے تو اللہ کی کھانا ہے۔ آج ہم قسم کسی کھاتی ہیں؟ بچوں کی قسم کھاتے ہیں، رزق کی قسم جی، بچوں کی قسم جی، جو رزق جو نوالا میں کھا رہی اس کی قسم جی، میں ہرگز نہیں چھیے، میں ہرگز نہیں اٹھائی، اس طرح کا قسم کھا کر آج ہم اللہ کو بھلا بیٹھے ہیں۔ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کسی قسم کھائے جب قوم والوں نے عید منانے کے لیے گاؤں سے باہر چلے گئے تھے، تو ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کے ساتھ ایک چال چلنے کی قسم کھائی تھی، ایک پلان بنائے تھے کہ ان سارے بتوں کو توڑ دیں گے۔ تو لوگوں کی غیر موجودگی میں ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کے ساتھ چال چلنے کا ایک منصوبہ بنایا تھا، پلان بنایا تھا۔ تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو سمجھانے کے لیے ان کے خداؤں کے ساتھ چال چلنے کا منصوبہ بنایا تھا، تو اس وقت اللہ کی قسم کھائے، صرف اللہ کی قسم اٹھائی، جس کا نقشہ اللہ نے سورہ انبیاء آیت نمبر 21 سورہ نمبر 21 آیت نمبر 57 میں اللہ نے فرمایا وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، اللہ کی قسم میں تمہارے بتوں کے ساتھ اس وقت ایک چال چلوں گا جب تم منہ پھیر کر چلے جاؤ گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کس کی قسم کھائی؟ اللہ کی قسم کھائی۔ آج ہم کس کی قسم کھا رہے ہیں؟ رزق کی قسم، بچوں کی قسم، کاروبار کی قسم، میرے اوپر کی قسم، میرے ماں باپ کی قسم، تمہارے امی جان کی قسم، فلاں دادا کی قسم، بات کرے تو قسم، بات کرے تو قسم، کچھ لڑائی جھگڑا ہو گیا گھر کے اندر، میاں بیوی کے اندر کچھ تعلقات بن گئے تو قسم اللہ کی، قسم بیوی بچوں کی، قسم رزق کی، قسم فلاں کی، قسم صرف کھانی ہے تو اللہ کی کھائے، بارے بار نہیں کھانا بھائی، اس کو مذاق میں نہ لیں۔ اب اس کے بعد اولاد اگر شادی ہوئی، نیا جوڑا ہے، سال ہوا، 2 سال ہوا، 3 سال ہوا، 4 سال ہو گئے، 5 سال ہو گئے، اگر اولاد نہیں ہوئی، اب سسرال والوں کی طرف سے ایک پیغام، کیا بیوی کو لائے بھائی، شادی نہیں ہوئی، شادی ہوئی اب تک ایک بچہ نہیں، ایک بیٹی نہیں، اولاد ہی نہیں، کیسی عورت کو شادی کر کے لائے، کیسی لڑکی کو شادی کر کے لائے، اس پر بڑا بڑا بہتان کہتے ہیں۔ اب کیا کرتے ہیں؟ دعائیں کر رہے ہیں، دعائیں قبول نہیں ہو رہی، نمازیں پڑھ رہی ہیں، نمازیں قبول نہیں ہو رہی، سب کچھ کر رہے ہیں، کیا بھی نہیں ہو رہا۔ لاسٹ کیا کرتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کا اولاد کب ہوئی؟ کب ہوئی ابراہیم علیہ السلام کا اولاد؟ 100 سال کی عمر، بڑھاپے کی عمر میں۔ کب سے دعا کرتے تھے؟ جب سے نبوت ملی، جب سے شادی ہوئی، اس وقت سے لے کر 100 سال کی عمر تک دعا کیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 100 سال کی عمر میں انہیں اولاد عطا فرمائے، بڑھاپے کی عمر میں۔ کب عمر میں؟ جوانی میں نہیں، بڑھاپے کی عمر میں، سر کے بال پک گئے تھے، داڑھی کے بال پک گئے تھے، ایسے بڑھاپے کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے ایک خوبصورت حسین بچہ اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے عطا کی۔ کب سے دعا کیے تھے؟ ربی حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے ایک نیک صالح بیٹا عطا فرما۔ کب سے دعا کر رہے تھے؟ جب سے نبوت ملی، جب سے شادی ہوئی، تب سے دعا کر رہے تھے۔ کب دیا اللہ تعالیٰ؟ بڑھاپے کی عمر میں دیا۔ آج 2 سال 3 سال 4 سال ہو جائے، اولاد نئے ہوئے، یہ عورت کیسی عورت ہے، کیسے خاندان سے شادی کر کے لائے، برا بلا کہتے ہیں، اور علاج کرنے کے لیے کہاں کہاں جاتے ہیں نہ جانے۔ اللہ اکبر، مندروں کے پاس بھی جا رہے ہیں آج مسلمان، کہاں کہاں جا رہے ہیں؟ مندروں کے پاس بھی جا رہے ہیں، درگاہوں کے پاس بھی جا رہے ہیں، ایسے جگہوں پر جا رہے ہیں جہاں خبیثوں کا اڈا ہے، جہاں خبائث والے جنات رہتے ہیں، ایسے جگہوں پر جا کر ان سے ہم بستری کر کے آتے ہیں، نعوذ باللہ۔ فلاں بابا کے پاس گئے، ایک رات ان سے ملاقات کر لی، مل گئے، انہوں ہاتھ پھیر دیے، صبح ہوتے ہی بیٹا ہو گیا، 2 مہینے کے بعد، نعوذ باللہ۔ کیسا عقیدہ ہے؟
कैसा अकीदा है भाई? औलाद देने वाला भी अल्लाह है, औलाद से छीने वाला भी अल्लाह है, सब कुछ अता करने वाला अल्लाह ही है। अल्लाह ही से मांगो, अल्लाह के अलावा किसी और के पास क्यों जा रहे हैं? किसी और के घर पर जाकर क्यों ठोकर खा रहे हैं? आज मुसलमान अंधी तकलीफ के चक्कर में पड़ करके अपने आप को खुद गवा बैठ रहा है, और इतना ही नहीं, डग डग पर ठोकर खा रहा है। जहाँ कहीं भी मुसलमान जा रहा है उसे जिल्लत और रुसवाई की निगाह से देखा जा रहा है। क्यों? कि मुसलमान का ईमान पुख्ता नहीं है, मुसलमान का ईमान पुख्ता नहीं है, मीठापन नहीं है, खट्टापन है, फल भी नहीं बना है, खट्टापन है, मीठापन नहीं है। ईमान पुख्ता नहीं है, ईमान मजबूत नहीं है। आज हमारा ईमान खोखलापन है। ज़रा सी परेशानी आ जाए, ज़रा सी औलाद ना हुई, ज़रा सी बीमारी आ जाए, हाँ फलां बाबा के पास जाएंगे, फलां मंदिर के पास जाएंगे, फलां उनके पास जाएंगे तो शिफा मिल जाएगा। कहाँ से शिफा मिलेगी मेरे भाई? तो औलाद देने वाला कौन है? सिर्फ अल्लाह है, अल्लाह ही से मांगे। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ही से ही औलाद के ताल्लुक से दुआ की थी। सूरह साफ़ात सूरह नंबर 37 आयत नंबर 100 में अल्लाह ने इसका नक्शा खींचा है, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, ऐ मेरे रब मुझे नेक बेटा, एक सालेह बेटा अता फरमा। आज हम कैसी दुआ कर रहे हैं? ऐ अल्लाह बेटा दे तो ऐसा बेटा दे, जवानी में पहुंचना, इंजीनियर बनना, फला MBA करना, फला डिग्री करना, वो डिग्री हासिल करना, बैठे बैठे ऐसा हाथ करे तो पैसे आना, बैठे बैठे ऐसा हाथ हिलाए तो पैसे आना, मैं बैठ करके आराम से खाना। ऐसी दुआ आज हम कर रहे हैं। कोई दुआ कर रहा है कि अल्लाह मुझे नेक बेटा अता फरमा, सालेह बेटा अता फरमा, जो कुरान व हदीस के मुताबिक चलने वाला बेटा अता फरमा। ऐसी दुआ कोई कर रहा? कोई भी नहीं कर रहे। कोई भी करता है, करेंगे भी नहीं। क्यों? आलिम बनेंगे, हाफिज बनेंगे, मुफ्ती बनेंगे, मस्जिद के इमाम बनेंगे, तनख्वाह कितनी होगी? 12,000 होगी या 10,000 होगी, 15,000 होगी, इसमें हमारा गुजारा मुश्किल हो जाएगा। वही एक इंजीनियर, MBA, डॉक्टर, फलां BA, वो BA, ये CA, वो CA ख़त्म कर लेंगे, बैठे बैठे पैसा आएगा, आराम से बैठ करके मैं भी ज़िंदगी गुजारूंगा। ऐसी दुआ आज हम कर रहे हैं। हाँ, ये दुआ करना तो अच्छी बात है, दुनिया के एतबार से तुम्हारा भला होगा, लेकिन आखिरत में तुम्हारा क्या भला होगा? आखिरत में तुम्हारा क्या भला होगा? यही औलाद तुम्हारा गिरेबान पकड़ेगी। कल रोज़े क़यामत यही औलाद तुम्हारा गिरेबान पकड़ करके अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने सवाल करेगी, अल्लाह इन्होंने मुझे दुनियावी तालीम से आरास्ता किया, लेकिन दीनी तालीम की तरफ कभी मुझे तवज्जो भी नहीं दी, कभी मुझे कहा भी नहीं, तो उस वक्त क्या करोगे? कितने डिग्रियां, कितने MBA हासिल करके क्या फ़ायदा? कुछ भी फ़ायदा नहीं। तो लिहाजा मेरे भाई, औलाद के ताल्लुक़ से दुआ करते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से नेक औलाद मांगे, जो कुरान व हदीस के मुताबिक चलने वाले औलाद मांगे। और इसी तरीके से शिफा सिर्फ किसके हाथ में है? मिन जानिब अल्लाह रब्बुल आलमीन के हाथ में। तो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हकीकी माबूद का तारीफ़ करवाते हुए फरमाया, व इज़ा मरिज़्तु फहुव यशफ़ीन, सूरह शूरा सूरह नंबर 26 आयत नंबर 81। और जब मैं बीमार होता हूँ तो वो मुझे शिफा देता है। वो से मुराद अल्लाह ताला मुझे शिफा देता है। बीमारी देने वाला कौन है? अल्लाह है। शिफा देने वाला कौन है? अल्लाह है। दोनों चीज़ें उसी के हाथ में है। आज हम क्या कर रहे हैं? बीमारी अल्लाह दे रहा है, शिफा किसी और से मांग रहे, काले धागे से, नारियल नींबू से, या नीम के पत्ते से, या तावीज़ से, ना जाने क्या क्या तरीके हैं, अगरबत्ती, ऊदबत्ती, क्या क्या बत्तियाँ मालूम नहीं, पता नहीं, इन सारी चीज़ों से आज हम शिफा हासिल कर रहे हैं। ये वक्ती तौर पर मिलेगा, लेकिन बाद में इसकी सज़ा मिलेगी कल रोज़े क़यामत। तो मौत व हयात का मालिक सिर्फ अल्लाह है। अपने रब का तारुफ करवाते हुए इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वल्लज़ी युमीतुनी सुम्मा युहयीन, सूरह शूरा सूरह नंबर 26 आयत नंबर 81। ऐ मेरा रब वो है जो मारेगा और फिर जिंदा करेगा। मेरा रब वो रब है जो मारने वाला भी है, फिर जिंदा करने वाला भी है। तो इख्तियारात और तसर्रुफात का मालिक, मुश्किल कुशा, मौत देने वाला, ज़िंदगी देने वाला, ज़िंदगी से छीनने वाला कौन है? अल्लाह ताला है। ये सब किससे हासिल किए इब्राहीम अलैहिस्सलाम? अपने दिल और दिमाग से। ये सारी चीज़ें किससे हासिल किए?
اپنے دل و دماغ سے انسان کو آج سوچنا چاہیے کہ اتنی ساری کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر پلر، بغیر ستون، بغیر کچھ سپورٹ کے اتنا بڑا آسمان، اتنی بڑی زمین جو ہل نہیں پا رہی، حرکت نہیں کر رہی، کیسے اس کو بنایا؟ اگر انسان دنیا کے اندر جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اس پر اگر انسان توجہ کر لے، غور و فکر کر لے، تو انسان کبھی بھی اپنے رب کی عبادت کو چھوڑ کر کسی اور کی بات نہیں کرے۔ اگر حقیقی معنوں میں غور و فکر تدبر کرے گا تو انسان حقیقی رب کو پہچان لے گا۔ اگر ہم نے ایسا نہیں کیا، ان دنیاوی چیزوں کا جائزہ نہیں لیے، غور و فکر نہیں کیے، اندھی تقلید، اندھے بن کر اپنے باپ دادا کے دین پر ہی چلتے رہیں گے، تو کل روز قیامت یہی باپ دادا آپ کے سامنے صاف طور پر کھلا کھلا کہہ دیں گے کہ اے اللہ، ہمیں مرنے سے پہلے ان لوگوں کو کچھ بھی نہیں کہا تھا، کہ ہمارے مر جانے کے بعد ہم جس کی اتباع کر رہے تھے، جس دین پر ہم چل رہے تھے، اسی دین پر ہمیں بھی چلنے کے لیے حکم دیے ہیں۔ ایسا ہم نے کہا تھا ہی نہیں، صاف طور سے انکار کر دیں گے۔ آج جس کی ہم باپ دادا کے رسم و رواج کو اپنا رہے ہیں، یہ ساری چیزوں کو چھوڑ دو، کل ان کا بھی کچھ بھی نہیں ہوگا۔ صاف طور سے اللہ کے یہاں ہاتھ اٹھا دو بیٹھیں گے کہ اللہ، ہم نے ان کو کچھ بھی نہیں کہا تھا مرنے سے پہلے، یہ اپنی طرف سے ایجاد کر لیے۔ تو ان کا بوجھ، ہمارا بوجھ، دو بوجھ مل کر کے ڈبل بوجھ ہو گیا، تو سیدھے کہاں جائیں گے؟ سرگ میں جائیں گے؟ نہیں، کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے۔ تو بتانے کی بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیسے رب کو پہچانا، ویسے آج ہمیں پہچان کر اس ایک رب کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کئی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہماری عبادتوں کو قبول عطا فرما۔ الہ العالمین ہماری روزی روٹی میں، کاروبار میں برکت عطا فرما۔ الہ العالمین جہاں کہیں بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، پیٹے جا رہے ہیں، الہ العالمین ان ظالمانہ ظلم سے ہم سب کی حفاظت عطا فرما۔ الہ العالمین ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفاء عاجلہ کلی نصیب عطا فرما۔ الہ العالمین جو مال تو نے عطا کیا ہے، جس مال میں سے ہم نے تیری راہ میں کل، آج یا پرسوں قربانی دینے والے ہیں، الہ العالمین تو اس کو قبول عطا فرما۔ جو مال تو نے دیا ہے، جو راستے میں ہم نے خرچ کیے ہیں، الہ العالمین ہمارے خرچ کیے ہوئے صدقہ و خیرات کو تو قبول عطا فرما۔ الہ العالمین اچانک آنے والے فتنوں سے، مصیبتوں سے، بلاؤں سے، پریشانیوں سے، آزمائشوں سے ہم سب کی حفاظت عطا فرما۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن والآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔